اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا ٹاپک ہمارا قرض کے حوالے سے ہے۔ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے قرضہ لیتے ہیں، تو لہٰذا اگر انسان پر قرضہ ہو، اس حالت میں مر جائے، تو اس حوالے سے ہم نے تھوڑا سا سمجھانا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ آیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس پر قرضہ تو نہیں؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ قرض ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ تو لہذا یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ایسا نہیں کہ جس پر قرضہ ہوگا وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اسے ایسے ہی دفنا دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو اس سے اندازہ لگائیں بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قرضہ لیتے ہیں، یا بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ لوگوں کی بڑی بڑی رقمیں انہوں نے قرضہ لی ہوئی ہیں اور دینے کا نام نہیں لیتے۔ ان کی سوچ ہی نہیں ہے کہ بھئی لاکھوں روپے لوگوں کے دینے ہیں اور وہ مزے سے اپنی زندگی گزار رہے، ڈرتے نہیں کہ اس حال میں مر گئے تو لہذا اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے۔ تو بہرحال انسان کوشش یہ کرے، بہت ہی اہم کام ہو، بہت ہی مجبوری ہو، ضروری ہے، ایسی صورت میں بندہ قرضہ لے، اور قرضہ لیتے ہوئے یہ نیت کرے جیسے ہی میرے پاس یہ رقم پہنچے گی میں فوراً ادا کر دوں گا۔ تو ہم نے کتابوں میں پڑھا اللہ رب العالمین ایسے شخص کی مدد فرماتا ہے اور وہ بندہ جلد سے جلد قرضہ ادا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ ایک قرض کا وظیفہ بھی یہاں سن لیجئے، جس پر بہت سارا قرضہ ہے تو وہ روزانہ نماز کے بعد سورہ قریش لإیلاف قریش، یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا کرم فرمائے گا کہ اگر پہاڑ برابر بھی قرضہ ہوگا تو وہ قرضہ اتر جائے گا۔ لیکن یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ وظائف اس طرح پڑھتے رہے اور لوگوں سے لاکھوں روپے قرضہ لیتے رہے، تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص ڈاکٹر سے علاج بھی کروا رہا ہے اور وہ بریانیاں بھی کھا رہا ہے، ٹھنڈا پانی بھی پی رہا ہے، آئس کریم بھی کھا رہا ہے، تو آپ مجھے جواب دیجیے وہ کہاں سے ٹھیک ہوگا، کہاں سے اس کا گلا ٹھیک ہوگا، کہاں سے وہ صحت مند ہوگا۔ تو دوائیاں کھانے کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرنا ہے، تو اسی طرح وظائف پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جو احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں ان احتیاطوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ تو یہ بہت بری عادت ہوتی ہے انسان کی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضرورت پڑی کسی سے 2000 کسی سے 10,000 اس طرح لے لیتے ہیں۔ ایسا لیتے ہوئے تو وہ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، بڑی میٹھی گفتگو کرتے ہیں، پیار سے محبت سے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان سے قرضے کا مطالبہ کیا جائے کہ ہمارا قرضہ واپس دیجئے تو ان کا رویہ ہی چینج ہو جاتا ہے، ان کی گفتار ہی چینج ہو جاتی ہے، مزاج میں ان کی سختی آ جاتی ہے۔ تو لہذا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ انسان قرضہ لینے سے اپنی ذات کو بچائے، بار بار بیجا قرضہ لینا یہ اچھی صفت نہیں ہے، یہ بری صفت ہے۔ تو اس صفت کو اپنے اندر سے، اس بری صفت کو اپنے اندر سے نکالیے۔ اگر آپ کے اندر موجود ہے، بہت ہی اشد مجبوری ہو، بہت ہی زیادہ ضرورت ہو آپ کو، ایسی صورت میں آپ قرضہ لیجئے اور لیتے ہوئے یہ نیت کریں کہ جیسے ہی میرے پاس یہ قرضہ آئے گا میں ادا کر دوں گا۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص اس طرح انتقال کر جاتا ہے کہ اس کے اوپر قرضہ ہے تو لہذا اس کی پراپرٹی جائیداد میں سے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اگر پراپرٹی جائیداد میں سے، یعنی پراپرٹی جائیداد اس کی اتنی ہے ہی نہیں کہ وہ قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ ادا کیا جائے، تو اب ایسی صورت میں اس کے جو گھر والے لواحقین وہ ادا کر سکتے ہیں تو وہ ادا کر دیں، بہتر ہے، ان پر لازم نہیں، بہتر ہے کہ وہ ادا کر دیں۔ لیکن وہ بھی ان کی بیچاروں کے پاس بھی حالات ایسے نہیں کہ وہ ادا کر سکے، تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ ایسی صورت میں جس کا قرضہ ہے اسے چاہیے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، اللہ پاک بندے کو اجر عطا فرمائے گا۔ بہرحال اگر انسان اس طرح انتقال کر جاتا ہے تو پھر یہ ظاہر سی بات ہے یہ اخروی معاملہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کیا بتا اس بندے کو یہ توفیق دے کہ وہ بندہ معاف کر دے اور اس طرح دونوں سعادت پائیں۔ بہرحال یہ اخروی انسان کا معاملہ ہے، لیکن یہ انسان اگر قرضہ لیے ہوئے انتقال کر جاتا ہے تو شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، اس میں سے اس قرضے کو ادا کیا جائے گا۔ لیکن انسان کے حالات اتنے خراب تھے، وہ بیچارہ ایسے ہی انتقال کر گیا، کوئی پراپرٹی جائیداد اتنی زیادہ نہیں تھی، اور لواحقین جو اس کے متعلق افراد ہیں وہ ان کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں کہ وہ بیچارے ادا کر سکے۔ تو میں نے بتایا اسی صورت میں جس بیچارے نے قرضہ دیا وہ اللہ کی رضا کے لیے دل بڑا کر کے معاف کر دے، اللہ پاک اور عطا فرمائے گا۔ لیکن بہرحال وہ اگر دنیا میں معاف نہیں کرتا تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تو پھر دیکھیں یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ اب یہ قیامت والے دن ہی فیصلہ ہوگا۔
اللہ تعالیٰ اس قرضہ دینے والے کے دل میں رحم ڈال دے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ بہرحال یہ آخرت کا اب معاملہ ہے، تو لوگ اس پر یہ سوال کرتے ہیں کیا وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے؟ تو بہرحال ابھی یہاں پر ایسا نہیں کہ انسان نے دنیا سے گیا، قرضہ تھا تو قبر میں فرشتے کوڑے مار رہے ہوں یا قبر میں آگ بھڑکا دی جائے، ایسا معاملہ بندے کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب یہ فیصلہ جو ہے یعنی قرضے کی حالت میں بندے نے انتقال کیا، یہ فیصلہ آخرت والے دن ہوگا، یعنی یہ اخروی معاملہ ہے کہ آخرت والے دن یہ فیصلہ ہوگا، یا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ہے معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، یا پھر جو ہے ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ بندہ قرضہ لیا ہوا تھا تو اس قرضے کے بدلے میں انسان نے نیکیوں والا معاملہ یا گناہوں والا معاملہ ہوگا۔ تو بہرحال اگر انسان یعنی یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، ویسے امید یہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ جو ہے وہ جس نے قرضہ دیا وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، لیکن گھر والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر والے ایسے شخص کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کریں، ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ تو گھر والے ایصال ثواب کریں، مغفرت کی دعا کریں کثرت سے، لیکن یہ آخرت کا معاملہ ہم نے کلیئر آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کو یہ توفیق دے کہ وہ معاف کر دے۔ لیکن یہاں سمجھانا مقصد یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ جو مقروض کی پڑھانے سے انکار کر دیا، تو اس عمل سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کتنا ناپسند ہے کہ انسان قرض کی حالت میں یعنی مقروض ہونے کی حالت میں انتقال کر جائے۔ تو انسان کو چاہیے اپنی زندگی میں ہی حساب لگائے کہ کس کس سے قرضہ لیا۔ ہم تو یہاں قرضے کی بات کر رہے ہیں، ایسے لوگ بھی جنہوں نے جو ہے لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، چوریاں، ڈاکہ زنی، اس طرح کے معاملات کیے، ان کا کیا حال ہوگا اللہ کی پناہ۔ تو بہرحال ہمیں تو اللہ سے یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر کسی کا 1 روپیہ بھی ہم نے لیا ہوا، ہمیں تو یہ ڈر لگتا ہے کہ اس حال میں مر گئے تو اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے۔ الحمدللہ میری جہاں تک ابھی ذہن کام کر رہا ہے، کسی کا بھی 1 روپیے کا بھی مجھ پر کسی کا قرضہ نہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتا ہوں، یا باری تعالیٰ مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ جو ہے شہادت کی ایسی موت نصیب فرمانا کہ مجھ پر کسی کا 1 روپیے کا بھی قرضہ نہ ہو۔ میں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں، یقیناً آپ کی بھی یہ تمنا ہوگی، اور میں اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم سب کے لیے ہی یہ دعا مانگتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور اس حالت میں اللہ ہمیں موت عطا فرمائے کہ ہم پر کسی کا 1 روپیے کا بھی قرضہ نہ ہو، اس حال میں اللہ پاک ہمیں موت عطا فرمائے۔ تو بہرحال ہم نے تفصیل سے پوری ویڈیو میں آپ کو سمجھا دیا کہ بلا وجہ جو ہے بار بار قرضہ لینا یہ اچھی صفت نہیں، جتنا ہو سکے قرضے کو آپ اگنور کریں، نظر انداز کریں، قرضہ لینے سے اپنی ذات کو بچائیں۔ بہرحال قرض کی حالت میں انسان انتقال کر جاتا ہے، تو پوری تفصیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔